نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال في موضع آخر من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہوا، احسان ہوا کہ اس نے ہم لوگوں کو زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان کی یہ بابرکت ساعتیں نصیب فرمائی۔ یقیناً رمضان کے مہینے کو پا لینا اور رمضان کے مہینے کا مل جانا یہ اپنے آپ میں ایک بڑی نعمت ہے۔ ہم غور کر لیں کہ گزشتہ سال ہمارے ساتھ کتنے ہمارے متعلقین تھے جو رمضان میں ہمارے ساتھ موجود تھے، لیکن اب وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، وہ انتقال کر چکے۔ لہٰذا ہمیں اللہ کی اس نعمت پر شکر گزاری بھی کرنا چاہیے۔ میرے عزیزو دوستو، جس طرح دیگر فرائض کے احکامات ہوتے ہیں، نماز ہے اللہ کا فرض ہے، زکوٰۃ ہے اللہ کا فرض ہے، حج ہے اللہ کا جو ہے وہ فرض ہے، ایسے ہی روزہ بھی اللہ کا فرض ہے۔ جو میں نے آیت تلاوت کی اس کے اندر اللہ اسی بات کو اللہ ذکر فرما رہا ہے کہ جس طریقے سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تم پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں۔ ایسے ہی رمضان کے روزوں کے تعلق سے بھی چند احکامات ہیں، چند مسائل ہیں، چند چیزیں ہیں جن کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ سورہ بقرہ کی یہ چند آیات ہیں، چند آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں بیان فرمائی روزوں کے تعلق سے، جس میں مسائل بھی آ گئے، احکامات بھی آ گئے۔ لہذا ان چند آیات کی تشریح عرض کروں گا جس میں بہت سی باتیں آ گئیں۔ اللہ فرما رہا ہے پہلی آیت کے اندر یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ اور فرمایا کہ روزوں کا مقصد کیا ہے؟ روزوں کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو، تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جانا اور اللہ کی خشیت کا پیدا ہو جانا، یہ روزوں کا مقصد ہے۔ لعلکم تتقون۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی امت تک جتنے نبی آئے، تمام انبیاء کرام کی شریعتوں کے اندر روزے کی فرضیت رہی، اور یہی فرضیت ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی رہی۔ ہر نبی کی امت پر روزے فرض رہے ہیں۔ لہٰذا اللہ نے فرمایا ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے یہ رمضان کے روزے فرض ہیں،
لیکن ابتدا کے اندر چونکہ جب روزہ کا حکم آیا تب عرب کے لیے ایک ساتھ 1 مہینے کے روزے رکھنا یہ دشوار تھا، مشکل تھا، لہٰذا شروع کے اندر یہ رعایت تھی کہ جو شخص چاہے روزہ رکھ لے اور جو باوجود قدرت کے روزہ نہ رکھے اس کو چاہیے کہ وہ ایک مسکین کا فدیہ ادا کر دے۔ یہ شروع کے اندر رعایت تھی تاکہ وہ روزے کے خوگر بنے، ان کا مزاج روزہ رکھنے کا بنے، اور پھر جب وہ اس کے عادی ہو گئے تو پھر اگلی آیات کے اندر یہ حکم منسوخ ہو گیا، اور پھر اللہ نے یہ حکم فرما دیا کہ تم میں سے جو بھی رمضان کا مہینہ پالے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لے، اگر کوئی بیمار ہے یا کوئی سفر کے اندر ہے تو وہ دوسرے دنوں کے اندر یعنی باقی دنوں کے اندر روزوں کی قضا کر لے۔ لہٰذا اللہ نے فرمایا پہلی تبدیلی یہ ہوئی روزوں کے اندر، ایام معدودات، یہ چند دن روزے کے ہیں، کوئی پورے سال روزے نہیں رکھنا، 10 مہینے نہیں رکھنا، 6 مہینے نہیں رکھنا، بلکہ چند دن روزوں کے ہیں، 29 یا 30 دن ہوتے ہیں روزوں کے۔ اللہ فرما رہا ہے تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو اسے چاہیے کہ وہ دوسرے دنوں میں ان کی قضا کر لے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور یہ ان لوگوں کو رعایت دی گئی تھی شروع کے اندر جب یہ حکم نازل ہوا تھا کہ جو باوجود قدرت کے روزہ نہ رکھے تو اس کو چاہیے کہ وہ ایک مسکین کا فدیہ ادا کر دے۔ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرُ اللَّهِ، آگے اللہ نے فرمایا کہ جو شخص نیکی کرے گا تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہت ہی اچھا ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم کچھ سمجھ بوجھ رکھتے ہو تو۔ یہ حکم تو منسوخ ہو گیا، لیکن میرے عزیزو دوستو ایک حکم اب بھی باقی ہے، اور وہ یہ کہ اگر کوئی شخص بوڑھا ہو اور زیادہ عمر ہونے کی بنا پر اگر اس کو روزہ رکھنا اس کے لیے دشوار ہو اور اس کو آئندہ بھی طاقت کی امید نہ ہو تو شریعت میں یہ حکم اب بھی باقی رکھا کہ ایسے شخص کے لیے کہ ضروری ہے کہ وہ اپنے روزوں کے بدلے میں ایک روزے کے بدلے میں 1 مسکین کا فدیہ ادا کر دے، اور فدیہ وہ کیا ہے، وہ 2.25 کلو گیہوں ہے، 1 مسکین کو صبح شام کھانا کھلا دینا یا اس کے بقدر فدیہ ادا کر دینا۔ آگے اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کا نزول ہوا، اور یہ قرآن وہ قرآن ہے جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے اور حق اور باطل کے درمیان یہ فرق کرنے والی چیز ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا نزول کیا، لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے اندر پورا قرآن ایک ساتھ نازل ہوا، اور آسمانی دنیا سے لے کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر 23 سال کے عرصے میں یہ قرآن کریم نازل ہوا، لہٰذا یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اس مہینے کے اندر قرآن کریم کا نزول ہوا، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے میں قرآن کریم کی خوب تلاوت کریں، خوب قرآن کریم کو پڑھنے کا اور سننے کا ہم وہ رواج قائم کریں، اور کیونکہ یہ مہینہ نزول قرآن کا ہے اس لیے اسی مناسبت سے فرمایا کہ اس مہینے میں وہ رات میں قیام ہے۔ من قام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا اللہ کے نبی نے کہ جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ یعنی ثواب کی امید میں رات میں قیام کرے، تراویح کی نماز پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ شروع کے چند دن تو ہماری مسجدیں بھری رہتی ہیں، لیکن جیسے جیسے رمضان کا مہینہ وہ ختم ہونے والا ہوتا ہے یا اکثر اس سے گزر جاتا ہے تو مسجدوں کے اندر وہ نمازیوں میں کمی آ جاتی ہے۔ میرے عزیزو دوستو ہم غور کریں، پورے سال کے اندر 12 مہینوں کے اندر صرف ہمیں 1 مہینہ ہمیں ملتا ہے، ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے
جو ہے آئیں اور قرآن کریم کو سنیں اور اللہ سے لو لگائیں، اللہ سے مانگیں۔ اگر ہم اس مہینے کے اندر بھی جو ہے قرآن سننے سے محروم رہ گئے تو واقعی اس سے بڑی محرومی کوئی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہم انشاءاللہ یہ عزم کریں، یہ ارادہ کریں کہ چاند رات تک انشاءاللہ ہم ایک تراویح کا اہتمام کریں گے، اور اہتمام سے ہم انشاءاللہ عشاء کی نماز کے ساتھ تراویح پڑھیں گے، انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ فرمائی اللہ نے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، یہ حکم آ گیا بعد میں کہ پھر جو تم میں سے رمضان کا مہینہ پالے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اور اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ اگر کوئی بیمار ہو، اگر کوئی مریض ہو، یعنی ایسا بیمار ہو کہ جس کو کسی ماہر ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا ہو کہ اگر تم روزہ رکھو گے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے یا تمہاری بیماری کے اندر اضافہ ہو جائے گا، اسے کہا گیا ہے مریض، شرعی مریض وہ نہیں ہلکا سا بخار ہو گیا، زکام ہو گیا، وہ مریض نہیں۔ ایسا مرض، ایسی بیماری جیسے کہ آج کے زمانے میں شوگر والے ہوتے ہیں، ڈائبٹیز والے ہوتے ہیں کہ اگر کھانا نہیں کھائیں 2 گھنٹے تو ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور جو ہے ان کو زیادہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو ایسے مریض، ایسے بیمار جن کے تعلق سے ڈاکٹر نے یہ کہہ رکھا کہ اگر تم جو ہے روزہ رکھو گے، اتنے گھنٹے تک اگر تم نہیں کھاؤ گے پیو گے تو تمہارے مرض کے اندر اضافہ ہو جائے گا یا تمہاری ہلاکت ہو جائے گی، تو ایسے شخص کو جو ہے وہ رعایت ہے کہ وہ جو ہے روزوں کی بعد میں قضا کر لے اگر طاقت ہو تو، اور اگر طاقت نہ ہو تو 1 روزے کا وہ فدیہ ادا کر دے۔ اور آگے فرمایا بَعَلَى سَفَرٍ، اگر کوئی شخص سفر کے اندر ہو، شرعی سفر اگر کوئی کر رہا ہے اور جو ہے سفر جو ہے دور دراز کا سفر ہے تو اس میں بھی جو یہ رعایت دی گئی، اختیار دیا گیا کہ جو ہے وہ چاہے تو روزہ رکھ لے اور اگر چاہے تو وہ بعد میں اس کی قضا کر لے۔ لیکن فرمایا اللہ کے نبی نے کہ بہتر یہ ہے کہ سفر کی حالت میں بھی آدمی روزہ رکھے۔ آج کل تو سفر بھی آسانی کا ہے، بسوں سے اور ٹرینوں سے سفر ہوتا ہے، ہوائی جہاز سے جو ہے سفر ہو رہے ہیں، اس لیے اگر دشواری نہ ہو تو آدمی کو سفر کے اندر بھی روزے رکھنا چاہیے۔ اللہ نے آگے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، اللہ تمہارے لیے دشواری کا معاملہ نہیں چاہتا۔ دین تو آسان ہے، ہماری شریعت جو ہے ہر حالات، ہر عمر، ہر زمانے اور ہر وقت کے لیے اس شریعت کے اندر محتاجوں، بیماروں اور سب کا دھیان رکھا گیا ہے۔ یہ نہیں حکم دے دیا اب اس کو کرنا ہی ہے، بلکہ موقع محل کے اعتبار سے شریعت کے اندر جو ہے وہ رعایتیں بھی ہیں، رخصتیں بھی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کا معاملہ چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے دشواری کا معاملہ نہیں چاہتا۔ آگے اللہ نے فرمایا یہ اس لیے تاکہ تم ان روزوں کے دنوں کو پورا کر لو اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، بل علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے 2 آیتوں کو چھوڑ کر ایک اور حکم بیان فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک حکم بیان فرمایا۔ شروع رمضان کے اندر، شروع میں جب روزے کی فرضیت آئی تو اس وقت یہ حکم تھا کہ افطار کرنے کے بعد سے لے کر جب رات شروع ہو جائے تب سے لے کر اور سونے تک آدمی کھا پی سکتا ہے، بیوی سے ملاقات کر سکتا ہے، لیکن اگر افطار کرنے کے بعد، روزہ کھولنے کے بعد اگر اس نے ایک نیند نکال لی اور نیند وہ سو گیا تو سو کر اٹھنے کے بعد سے اس کا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ شروع کے اندر یہ حکم تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک انصاری صحابی تھے، محنت مزدوری کیا کرتے تھے، وہ دن بھر مزدوری کر کے محنت کر آئے اور افطار کا وقت ہوا، اتفاق سے کچھ گھر میں تھا نہیں، ان کی اہلیہ نے کہا میں کچھ انتظام کرتی ہوں۔ یہ صحابی سو گئے اور سونے کے بعد یہ جب اٹھے چونکہ حکم آ چکا تھا، حکم یہ تھا کہ اب جب ایک نیند نکال لیں تو پھر روزہ شروع ہو جاتا ہے، لہٰذا انہوں نے کچھ کھایا پیا نہیں
اور اگلے دن بھی انہوں نے بغیر سیدھی کے روزہ رکھ لیا، اس سے ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ اور ایسے ہی چند ایک واقعات ہوئے، اللہ کے نبی کو اس تعلق سے بتایا گیا، تو پھر اللہ کے نبی کے اوپر ان آیتوں کا نزول ہوا، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا حلال کر دیا، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو۔ یہ حکم تھا، یہ حکم منسوخ ہو گیا، پھر یہ حکم آ گیا کہ غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک خوب کھاؤ اور پیو، اور اپنی بیویوں کے پاس بھی جاؤ، ان سے صحبت بھی کرو، صبح غروب آفتاب سے لے کر اور صبح صادق تک۔ لیکن دن کے اندر جو ہے یہ حکم باقی ہے کہ نہ آدمی کچھ کھائے نہ پیے نہ اپنی عورتوں کے پاس جائے۔ آگے اللہ نے فرمایا علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لک۔ اللہ نے فرمایا اب تمہارے لیے رعایت دے دی گئی کہ تم رات میں غروب آفتاب سے لے کر اور صبح صادق تک اپنی بیویوں کے پاس جاؤ، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور تم جو چیز اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے تم اس کو تلاش کرو، اس اللہ کو اس سے مانگو۔ یعنی بیوی کے پاس جانے کا مقصد یہ ہو نیک صالح اولاد کی نیت ہو، اس اولاد سے آدمی جو ہے وہ بیوی کے پاس جائے اور اس سے ملاقات کرے، نیک صالح اولاد اور نسل کی افزائش، یہی نکاح کا جو ہے نکاح کے مقاصد میں سے ایک اہم ترین مقصد ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ یہ وہی حکم ہے کہ کھاؤ اور پیو، اور جو ہے غروب آفتاب سے لے کر اور فرمایا کہ صبح صادق تک خوب کھاؤ اور پیو۔ میرے عزیز و دوستو، یہ تمام احکامات اس لیے بیان کیے گئے کہ اکثر لوگ ان سے ناواقف ہوتے ہیں۔ روزے کی حالت کے اندر اگر ہم روزہ رکھنے کے بعد اگر ہم اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچائیں گے، اور اگر ہم نے اپنے آپ کو معصیت سے نہیں بچایا، تو پھر اس روزے کا کوئی اجر اور کوئی ثواب اللہ کے یہاں نہیں ملے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر جھوٹی بات اور گناہ کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو کوئی فکر نہیں اس کے بھوکا پیاسے رہنے کی۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں دو عورتوں کو لایا گیا جو روزے سے تھیں، اور ان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے ایک پیالہ منگوایا اور اللہ کے نبی نے کہا اس میں الٹی کرو۔ ان سے جو قے کروائی گئی تو ان دونوں عورتوں نے قے کے اندر جو ہے تازہ خون اور گوشت کے ٹکڑے نکلے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان عورتوں نے اللہ کی حلال روزی سے جو ہے وہ روزہ رکھا اور حرام باتوں سے جو ہے روزے کو خراب کیا۔ یعنی ان عورتوں نے لوگوں کی غیبتیں کریں، لوگوں کی برائیاں کریں اور اپنے روزے کو جو ہے وہ خراب کر دیا، فاسد کر دیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم روزہ رکھ کر روزوں کے ثواب کو محفوظ کریں۔ آج دن کو کاٹنے کا اور روزے کو کاٹنے کا ایک شکل یہ کہ آج جو ہے اکثر لوگ فونوں کے اندر لگ جاتے ہیں، اور اللہ معاف فرمائے بعض لوگ فلمیں بھی دیکھتے ہیں اور دیگر خرافاتی چیزیں جو ہے موبائل کے اندر دیکھتے ہیں۔ میرے دوستو، ان سب چیزوں کے کرنے سے روزہ خراب ہو جاتا ہے، روزے کا ثواب جاتا رہتا ہے، اور ہمارا جو ہے ہمارا 13.5 گھنٹے بھوکا رہنا وہ بالکل بے فائدہ اور بے سود ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ہم میں سے بعض لوگ وہ بھی ہیں جو روزہ بالکل نہیں رکھتے یا روزوں کا اہتمام نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایک دن کا روزہ چھوڑ دے، رمضان کا ایک دن کا روزہ چھوڑ دے، پھر وہ اس کی پاداش میں پوری زندگی بھر جو ہے روزے قضا کرتا رہے، تب بھی وہ رمضان کے ایک روزے کا ثواب نہیں پا سکتا۔ ہم اندازہ لگائیں کتنی اہمیت ہے رمضان کے روزوں کی۔ اس لیے ہم بغیر کسی عذر کے رمضان کے روزوں کو جو ہے نہ چھوڑیں اور جو ہے ان کا اہتمام کریں۔ رات کی تراویح کا جو اہتمام کریں۔ سوا گھنٹے کا جو ہے سوا گھنٹہ لگتا ہے، 1 گھنٹہ لگتا ہے قرآن کریم سننے میں، کون سا ہمارا حرج ہو جائے گا، کون سا ہمارے کاروبار جو ہے وہ خراب ہو جائیں گے۔ اس لیے میری درخواست یہ کہ رمضان کی بابرکت
سعادت چل رہی ہیں، ان کو ہم پورا برا وصولیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، خوب صدقہ و خیرات کریں، اور اپنے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے خیر کی دعائیں مانگیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔